ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیات 109 تا 110۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قل کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور کیا چیز تمہیں خبر دیتی ہے، انہا اذا جاءت، کہ بے شک جب وہ آ جائے گی نشانی، لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیریں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے اس پر، اول مرۃ، پہلی دفعہ۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھیں گے اور بھٹکتے پھریں گے یہ۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل تو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ اگر تم تھوڑا سا غور و فکر کرو تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تمہارے ساتھ رہے ہیں، آپ کا بچپن تمہارے اسی علاقے میں گزرا ہے، تو کوئی بھی ایسی بات دکھاؤ، کوئی بھی ایسا عمل جو ان سے سرزد ہوا ہو، جو نبوت و رسالت کے منافی ہو، نبی ہونے سے پہلے کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے ان کی سچائی پہ حرف آتا ہو، کوئی دیانتداری پہ حرف آتا ہو، آخر کس وجہ سے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہو؟ دلائل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل بالکل موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو۔ اب بات یہ تھی کہ نئے نئے مطالبات تمہارے پورے کیوں نہیں کیے جا رہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے، انگوروں کے، کھجوروں کے، اور ان میں وافر مقدار میں پانی ہونا چاہیے، یا آپ کا گھر سونے چاندی کا ہو، اور اسی طرح ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کر دے، اوپر سے پانی آئے ہمارے گھروں میں اترے اور ہم آرام سے پانی پئیں، اور یہ جو ہمارے لیے مشکل ہے کہ چشمے پر ہمیں چل کے جانا پڑتا ہے، کسی کنویں پر چل کے جانا پڑتا ہے، تو وہ ہماری مصیبت دور ہو جائے، مشکل دور ہو جائے، اور ایک چشمہ جاری ہو جائے کہ جس سے پانی اتر کر ہمارے گھروں میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، حل کنت الا بشر الرسولہ، میں رسول ہوں لیکن بشر ہوں، تو ایک انسان کی طاقت میں جتنا ہے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ یہ معجزات کو پورا کرنا تمہارے مطالبے پر، اس پر میرا اختیار نہیں ہے، اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، اور جب وہ چاہے گا، جب اس کی حکمت تقاضا کرے گی، تو وہ
تمہارے مطالبے پر معجزات ظاہر کر دے گا، جس طرح کے سابقہ امتوں میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تقاضا نہیں کر رہی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب کسی کے مطالبے پر معجزہ ظاہر کر دیا جاتا تو پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کن مرحلہ آ جاتا تھا۔ وہ مرحلہ کیا ہوتا تھا کہ جو انکار کرنے والے ہوتے تھے ان کو فوراً تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، ان کی ہلاکت کا وقت آ جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں مہلت دے رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اور راہ راست کی طرف آؤ، ہدایت کو حاصل کر لو۔ تو یہ تو تمہارے لیے ایک مہلت ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قسمیں اٹھا کر کہتے اور انتہائی پختہ انداز سے کہتے کہ ہماری طرف سے بس صرف ایک مطالبہ ہے کہ یہ معجزہ اگر ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں بھی یہی کہا گیا ہے، قل انما الآیات عند اللہ، کہ یہ معجزات کو ظاہر کرنا تمہارے مطالبے کے مطابق ان کا ظہور یہ تو اللہ کے پاس اختیار ہے، میرے پاس اختیار ایسا نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو معجزہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بسا اوقات یہ بات آتی تھی کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے کہنے پر معجزہ ظاہر ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خبر نہیں کہ جب وہ معجزہ، وہ آیت جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ آ جائے گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جو زبان سے یہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں کیا ہے، وہ انکار ہی ہے، اور یہ انکار ہی کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، یعنی یہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود بھی اس کو حق نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم نے حق کی بات دیکھی ہے، دل اس کو قبول نہیں کریں گے، حالانکہ ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے جو اسلام قبول کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر اور آپ کے معجزات دیکھ کر، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ پورا ہونا چاہیے، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے، یہ کیوں نہیں پورا کیا جا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، آیت نمبر 110 میں، کہ ایسے ہی ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیریں گے کہ یہ ایمان کی ان کو توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے دلوں سے یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان قبول کریں۔ ایمان کون قبول کرتا ہے، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے؟ ان اللہ یہدی من یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے کہ جو ہدایت کا چاہنے والا ہو، ارادہ کرنے والا ہو۔ تو ان کے دلوں میں یہ ارادہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت کیسے دے؟ ہاں جنہوں نے ارادہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں، اور اس راہ پر چلتے ہوئے ان پہ مصائب بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، دشواریاں بھی ہیں، سب برداشت کیے جا رہے۔ تو فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب ہم ان کے دلوں کی کیفیت ایسی کر دیں گے کہ جیسے انہوں نے پہلے سے انکار کر دیا ہے نا، اب ایمان لانے کی ان کو توفیق ہی نہیں ہو۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو چند افراد تھے جن کے مستقبل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ ایمان بالکل بھی نہیں لائیں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی ان کے پاس جاتے اور ان کو سمجھاتے، ان کو تبلیغ کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا تھا۔ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ آپ کی مرضی ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جاتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تبلیغ کا میدان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ان کو تو جو لمحہ اس تبلیغ میں گزرا اس کا اجر مل گیا، اور اس محنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ تو جو بھی شخص اس راستے میں نکلتا ہے، اس کی محنت ہے اور اس کا ارادہ نیت خالص، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند افراد کے متعلق فیصلہ سنا دیا گیا، اور وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا درست نہیں ہے اور ناممکن ہے کہ ہم کسی کے متعلق یہ کہہ دیں کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ مستقبل کے متعلق تو ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کسی پر بھی ایسی بات نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینی ہی نہیں۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم تبلیغ کے میدان میں رہیں، سمجھاتے رہیں، بار بار سمجھائیں اور اس مشن میں لگے رہیں۔ اگر کوئی اسلام میں کسی گمراہی کا شکار ہو چکا ہے اسے بھی سمجھاتے رہیں۔ اسلام کے باہر کوئی غیر مسلم ہے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے اس کو بھی تبلیغ کرتے رہیں، پیچھے نہ ہٹے۔ اور یہ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے تبلیغ دین کی بات پہنچانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہی وہ سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو بات بعد میں سمجھ آتی ہے۔ بہرحال فائدہ ہوتا ہے اس مشن میں، جو محنت کر رہا ہے اسے بھی فائدہ ہے اور اس کی وجہ سے اوروں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر دی کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ ایمان کبھی بھی نہیں لائیں گے، اور ان کی اسی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیجئے اور اسی میں یہ بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔